السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ایوب علیہ السلام جس کے بارے میں قرآن شریف میں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آزمائش کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بہت سخت ترین اور ایک بہت طویل ترین کئی سالوں تک اللہ تبارک و تعالی کی آزمائشی طور پر بیماری ان کو عطا کی گئی تھی، اور وہ کافی طویل ترین عرصے تک بیمار رہے اور سخت ترین بیمار رہے، یہاں تک کہ بستر کے ہو گئے ہوئے تھے۔ تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے جس وقت ایک دعا ارشاد فرمائی، جس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف اس کو شفا یاب عطا فرمایا، بلکہ اس کو شفا یاب ہو کر اس کی جتنی دولت تھی، جتنی حسن و جمال اور جتنا بھی اس کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی کے انعامات و اکرامات تھے، اللہ تبارک و تعالی نے سب کے سب، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آئیے ہم وہ دعا شروع کرتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور اس کا کچھ خلاصہ بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر آپ کے سامنے شو کیے جا رہے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس دعا کی طرف۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين۔ سین پر شد ہے اور اسی وجہ سے پھر نون زیر نی ہو جاتا ہے، اور یا ضاد زبر یض، مسانی یضر، اس طرح پڑھا جائے گا، ضاد پر پیش اور شد بھی ہے، اور پھر آگے را پر بھی شد اور پیش، ضر مسنی یضر وانت ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ مختصر انداز میں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 ہے۔ اب یہ حیران کن والی بات ہے کہ ہے تو بیماری، اور بیماری میں اللہ کی تعریف کیا جا رہا ہے۔ تو بیماری میں اللہ کی تعریف کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھتے رہو ان لوگوں سے کیا کہتا ہے، دیکھتے رہو وہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کے بیمار پرسی کو آتے ہیں۔ اگر وہ ان کے سامنے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس حمد و ثنا کو اوپر اللہ عز و جل کی طرف لے کر چڑھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ تو باخبر ہے، خبیر ہے، خوب جانتا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ اگر میں اس کو فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر شفا دوں گا تو
اور اگر شفا دوں گا تو اس کو پہلے گوشت سے اچھا گوشت اور اس کو پہلے خون سے اچھا خون دوں گا اور اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دوں گا۔ یہ الموطأ لامام مالک رحمہ اللہ کی کتاب میں مذکور ہے۔ امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر شو کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔